اچھا حضور، اگر وظائف پڑھنے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج جو ہے وہ برآمد نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں؟ کہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم نے جیسے وظیفہ بتایا اللہ الصمد، کسی کو بتایا یا باسط ہو، کسی کو بتایا یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا بات، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 دن پڑھا آ کر کہتے فائدہ ہی نہیں، 20 دن پڑھا فائدہ نہیں، کچھ دن پڑھا چھوڑ دیا پھر آ کے فائدہ نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نام میں 100% اثر ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یقین۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اسم پاک پڑھا جائے اور اثر نہ ہو، ناممکن بات ہے نا۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے تو پڑھا فائدہ نہیں ہوا، تو جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے ہماری ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پڑھنے میں کوئی کمی تو نہیں۔ اگر کمی ہوگی تو فائدہ نہیں ہو۔ بھائی آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر کی دوا ایک آپ لیتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو صبح کھانی ہے، دوپہر کو، شام کو، کھانے کے بعد۔ اب آپ نے صبح کھائی شام کو نہیں، دوپہر کو نہیں کھائی، یا دوپہر کو کھائی تو شام کو نہیں کھائی، یا تینوں ٹائم اڑا دی، پھر ایک دن کھا لی، پھر آپ ڈاکٹر سے کہہ جی فائدہ نہیں ہو۔ تو یہ تو بات ہے نا، اگر اس کے طریقے کے خلاف آپ کوئی بھی عمل کریں گے فائدہ نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی۔ اچھا، اور کمی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی۔ لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وظائف پہ دوڑتے رہیں جی وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنا۔ وظیفہ تو مستحب ہے اور نماز فرض ہے۔ آپ فرض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف جائیں گے، کبھی کامیابی نہیں ہو، کبھی فائدہ نہیں ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری نماز کی پابندی ہے، اگر نہیں تو آپ پہلے اس کو مضبوط کریں۔ استقامت، 5 وقت نماز اور وقت پر، یعنی کہ فجر کی نماز کے لیے تو 9 بجے آپ پڑھ لیں، قضا ہو گئی تو لوگ قضا پڑھ لیں گے، نہیں، سب سے پہلی چیز۔ اس کے بعد جو وظیفہ بتایا گیا ہے جس وقت اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی جی حضرت ہم تو سوتے رہ گئے تھے، ہم نے بعد میں پڑھ لیا، چلے آپ نے پڑھ لیا ہو گیا، لیکن جو کام وقت پر کیا جائے اس کی اہمیت آپ دیکھ لیں، کہیں بھی وقت نکلنے کے بعد آپ کریں گے کام ہو جائے گا، لیکن وہ اثرات نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ تو جو لوگ وظائف پڑھ رہے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پڑھنے میں کیا کمی ہے۔ ایک صاحب آئے وظیفہ، قرب الہی کا وظیفہ ان کو بتائے، جی مجھے بتائیں میں اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، اس کے نیک بندوں میں میرا نام لکھ لیا جائے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، وظیفہ ہے اور فجر سے پہلے پڑھنا ہے، تہجد کے بعد۔ کہاں جی ہاں میں پڑھ لوں۔ اب انہوں نے شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد جب میں گیا، یعنی یہ کراچی کی بات نہیں، کسی اور شہر کی بات، جی حضرت تو فائدہ تو نہیں ہوا، قرب الہی حاصل نہیں ہوا۔ تو وظیفہ پڑھا، ہاں میں پڑھ لوں پابند۔ اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم غور کر کے بتائیں۔ پھر ہم نے ان کے معمولات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ جب کارخانے گئے تو گالی کے بغیر بات نہیں۔ اللہ، جس اپنے کارکن کو بلا رہے ہیں گالی دے رہے ہیں، اور گالیاں بھی شاندار قسم۔ خیر بہرحال، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح غیبت۔ بھائی جس زبان سے آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو قرب الہی حاصل ہو، اسی زبان سے آپ گالی بھی دے رہے ہیں، فحش گوئی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کیسے حاصل ہو؟ اس لیے پھر میں نے ان سے ازراہ مذاق میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ جو یہ سارے کرتے ہیں نا، تو میں ایسا کرتا ہوں کچھ الفاظ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، مثلا گدھا، پاگل، یا کچھ ایسے الفاظ، تاکہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ یہ استعمال کر لیں۔ وہ فحش گوئی، وہ غلط، وہ کیسے؟ یہی کمی ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کنٹینیوٹی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ 1 دن پڑھا 4 دن چھوڑ دیا، 4 دن پڑھا 8 دن چھوڑ دیا، کبھی نہیں ہو۔ تو غلطی اپنی ہے نا، اگر اپنی اصلاح کر لیں تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہر اسم پاک میں اثر موجود ہے۔ آپ پابندی سے پڑھیں، آپ دیکھیں کیسے نہیں ہو۔ آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہوں گے، آپ کی زبان میں بھی اثر پیدا ہوگا، اور جب زبان میں اثر پیدا ہوا تو دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو ایک چیز میں ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو چاہیے پہلے اپنا محاسبہ کرو، ٹھیک ہے۔